ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عظیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تعلیم القرآن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چینل بنانے کا مقصد تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی مشق کرنا، تاکہ تجوید کے اعتبار سے ہمارا قرآن کریم درست ہو جائے اور ہم تجوید کے خلاف پڑھنے کے گناہ سے بچ جائیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں، تاکہ اس سلسلے سے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت اور ترتیب بار پہنچتی رہے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے اور اس تختی کا پہلا حرف ہے الف۔ الف کو ہم تھوڑا جلدی کے ساتھ بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ الف الف، اور اس کا مخرج، اس کی ادائیگی کی جگہ وہ منہ کا خالی حصہ ہے جس سے الف ادا ہوگا۔ الف، اس کے بعد ہے با۔ با کو ایک الفی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور ایک الفی مقدار وہ بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا یا کھلی ہوئی انگلی کو آہستہ سے بند کر لینا، یہ ایک الفی مقدار ہے۔ اور با کا مخرج وہ بند ہونٹوں کا گیلا حصہ ہے جس سے با ادا ہوگا، با۔ ناظرین، ہونٹوں کے دو حصے ہیں، ایک خشک حصہ اور ایک تر حصہ۔ خشک حصہ وہ جو سامنے نظر آتا ہے، اور تر حصہ وہ جو منہ کی جانب ہوتا ہے۔ یہ با کا مخرج ہے۔ اس کے بعد ہے حرف تا۔ تا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کا مخرج وہ زبان کی نوک ہے، اور اوپر والے دو دانت، دو درمیانی دانتوں کی جڑ ہے جس سے تا ادا ہوگا۔ تا، زبان کی نوک اور اوپر والے دو دانت، درمیان والے دو دانت، یہ تا کا مخرج ہے، تا کی ادائیگی کی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہے حرف ثا۔ ثا کو بھی ایک الفی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثا، ثا کا مخرج، ثا کی ادائیگی کی جگہ وہ زبان کی نوک اور اوپر والے درمیان کے جو دو دانت ہیں ان کا سرا۔ ثا، یہ ثا کی ادائیگی کی جگہ ہے، ثا کا مخرج ہے، ثا۔ اس کے بعد ہے حرف جیم۔ حرف جیم کو با تا ثا کے مقابلے میں تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ اس پر آپ یہ مد کی علامت دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم جیم کو با تا ثا کے مقابلے میں ذرا کھینچ کر پڑھیں۔ تو جیم کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم با تا ثا کے مقابلے میں جیم کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے، اور تقریباً ہم جیم کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم، جیم، اور حرف جیم کا مخرج وہ زبان کا درمیان ہے، اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے، کہ زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، یہ جیم کا مخرج ہے، جیم کی ادائیگی کی جگہ ہے جہاں سے جیم ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے حرف حا۔ حا، حا کا مخرج، حا کی ادائیگی کی جگہ وہ حلق کا درمیان ہے، حلق کے درمیانی حصے سے حا ادا ہوگا۔ ناظرین، حلق کے 3 حصے ہیں، ایک حلق کا درمیانی حصہ، ایک حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اور ایک حلق کا نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ تو حرف حا کا مخرج، حا کی ادائیگی کی جگہ وہ حلق کا درمیان والا حصہ ہے، حا، اور حا کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حرف خا۔ خا، خا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور خا کا مخرج، خا کی ادائیگی کی جگہ
وہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، وہاں سے خا ادا ہوگا، خا۔ اس کے بعد ہے حرف دال۔ دال کے اوپر وہی مد کی علامت ہے جس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دال کو کھینچ کر پڑھا جائے، تو دال کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے 5 الف کے برابر، دال۔ دال کا مخرج، دال کی ادائیگی کی جگہ جو زبان کی نوک اور اوپر والے درمیان کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ ہے، یعنی تا اور دال کا مخرج وہ ایک ہی ہے، تا اور دال کی ادائیگی کی جگہ وہ ایک ہی ہے، زبان کی نوک اور اوپر والے درمیان کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ، یہ تا اور دال کا مخرج ہے۔ تا، تا زبان کی نوک ہوگی اور اوپر والے درمیان کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ ہوگی جہاں سے دال ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے حرف ذال۔ ذال کے اوپر پھر وہی مد کی علامت ہے جس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم دال کو کھینچ کر پڑھیں گے، ذال، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذال کا مخرج، ذال کی ادائیگی کی جگہ وہ زبان کی نوک ہے اور سامنے والے درمیان کے جو دو دانت ہیں ان کا سرا ہے، ذال، ذال۔ ناظرین جو ثا کا مخرج ہے وہی ذال کا مخرج ہے، یعنی جو ثا کی ادائیگی کی جگہ ہے وہی ذال کی ادائیگی کی جگہ ہے، ذال۔ اس کے بعد ہے حرف را۔ را کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را، را۔ را کا مخرج، را کی ادائیگی کی جگہ وہ زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے، یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں سامنے کے درمیان والے دانت ہیں ان دانتوں کے مسوڑے اور زبان کی پشت والا کنارہ، زبان کی جو پشت ہے، زبان کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے، یہ را کی ادائیگی کی جگہ ہے، را کا مخرج ہے، را، را، را۔ اس کے بعد حرف زا۔ زا کا مخرج، زا کی ادائیگی کی جگہ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں اس سے زا ادا ہوگا، یہ زا کا مخرج ہے، زا کی ادائیگی کی جگہ ہے، زا۔ زا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، زا کی ادائیگی کی جگہ پھر سن لیں، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں، زا، دانتوں کو ملا لیں گے اور زبان کی نوک ان ملے ہوئے دانتوں کے پچھلے حصے سے ٹکرائے گی، زا، زا، زا۔ اس کے بعد حرف سین۔ حرف سین پر وہی مد کی علامت ہے تو سین کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سین، سین۔ اس کا مخرج بھی وہی ہے جو زا کا مخرج ہے، اس کی ادائیگی کی جگہ بھی وہی ہے جو زا کی ادائیگی کی جگہ ہے، سین۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں اس سے سین ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے حرف شین۔ شین کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، شین، شین۔ شین کا مخرج، شین کی ادائیگی کی جگہ وہ زبان کا درمیان اور اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، یہ شین کی ادائیگی کی جگہ ہے، شین کا مخرج ہے، شین۔ زبان کا درمیان ہوگا اور زبان کے بالکل سامنے جو اوپر کا تالو ہے وہاں سے سین ادا ہوگا، شین، شین۔ یعنی زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے جو اس کے مقابل ہے اس سے ٹکرائے تو اس سے شین ادا ہوگا، شین۔ اس کے بعد ہے حرف صاد۔ صاد کو وہی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے،
صاد 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 کا مخرج صاد کی ادائیگی کی جگہ وہ زبان کی نوک ہے اور اوپر نیچے کے دونوں دانت ہیں جسے صاد ادا ہوگا صاد، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت جہاں سے صاد ادا ہوگا صاد۔ اس کے بعد ہے حرف ضاد، ضاد کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ضاد ضاد۔ ضاد کا مخرج ضاد کی ادائیگی کی جگہ زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ اور اوپر کی 5 داڑھیں، زبان کی سائڈ جب اوپر کی 5 داڑھوں سے ٹکرائے گی وہاں سے ضاد ادا ہوگا، ضاد۔ زبان کی کروٹ کو اوپر والی جو 5 داڑھیں ہیں ان سے ملائیں گے تو وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ ضاد کا مخرج اور ضاد کی ادائیگی کی جگہ وہ زبان کی کروٹ اور اوپر والی 5 داڑھیں ہیں۔ کافی حضرات جو ہے وہ ضاد اور غین کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ ضاد کا مخرج الگ ہے، ضاد کی ادائیگی کی جگہ الگ ہے اور غین کی ادائیگی کی جگہ الگ ہے، تو اس میں جو ہے فرق کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے حرف طا، طا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، طا طا طا، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، طا طا، اور اس کو صحیح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حرف طا ہے وہ طا کے مقابلے میں باریک پڑھا جاتا ہے، تو حرف طا کو اگر ہم موٹا کر کے پڑھیں تو یہ طا بن جائے گا، تا طا طا طا۔ طا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور طا کا مخرج طا کی ادائیگی کی جگہ وہ زبان کی نوک ہے اور اوپر والے درمیان کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ ہے، یعنی تا کا اور طا کا اور دال کا مخرج ان کی ادائیگی کی جگہ ایک ہی ہے، طا طا۔ اس کے بعد ہے حرف ضا، ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور ضا کا مخرج وہ زبان کی نوک اور اوپر والے درمیان کے جو 2 دانت ہیں ان کا سرا ہے، یعنی ذال ثا اور ضا کا مخرج ان کی ادائیگی کی جگہ ایک ہی ہے، ضا ضا۔ ضا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حرف عین، عین کے اوپر وہی مد کی علامت ہے تو لہٰذا عین کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عین عین۔ عین کا مخرج عین کی ادائیگی کی جگہ وہ حلق کا درمیان ہے، حلق کے درمیان سے عین ادا ہوگا، حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوگا، یہ عین کی ادائیگی کی جگہ ہے، عین۔